سورج اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے تو نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، تسبیح و تحلیل کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اور اس تاریکی کو دیکھ کر قبر و آخرت کی تاریکی کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ شیخ محمود بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی ڈرانے والی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے اور اس نعمت کو اس کی ضد یعنی اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی انسان طبی طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، جس میں ان کی کامیابی ہے، اور بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے قریب کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے۔ لہٰذا جب بھی اس کو دیکھے تو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سورج گرہن کی نماز 2 رکعت سنت موقدہ ہے، باجماعت پڑھنا مستحب ہے، 2 سے زیادہ رکعات بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ افضل یہ ہے کہ سورج روشنی ہونے تک نماز میں مشغول رہے، قرات طویل کرے اور رکوع و سجود کی تسبیحات بھی زیادہ پڑھے، نماز سے فارغ ہو کر دعا و اذکار و استغفار کرے۔ یاد رہے کہ سورج گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے نہ کرے، اگر کہے جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے اسے تنہا پڑھے۔ یہ اعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لہٰذا عورت بھی اپنے گھر کے اندر رہ کر ان اعمال میں مشغول رہے۔ علامہ عبداللہ بن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ہماری نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھی اور ان میں بلند آواز سے قرات نہ کی۔ مزید فرمایا کہ سورج گرہن کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو نوافل کی طرح ادا کی جاتی ہیں، اور امام جمعہ اس کو پڑھائے، اس میں نہ بلند آواز سے قرات کرے نہ اس میں خطبہ پڑھے، اور اگر امام نہ ہو تو لوگ اپنی 2 یا 4 رکعات پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے، اور چاند گرہن کی نماز اکیلے ادا کرے۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے، دعا کرے، توبہ استغفار کرے وغیرہ، اور اس وقت کام کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور عوام میں جتنی باتیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کوئی کپڑا وغیرہ نہ کاٹے، سو نہیں سکتی، چلتی پھرتی رہے، یہ کام نہ کرے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے اصل اور باطل ہے، ضعیف الاعتقاد لوگوں کے توہمات ہیں جن کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ چاند یا سورج گرہن یہ مؤثر بالذات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو بعض لوگوں نے سورج گرہن کو اسی کا سبب قرار دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باطل نظریات کی واضح تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند اور سورج گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس بات کو باطل قرار دیا گیا ہے جو اہل جہالت اعتقاد رکھتے تھے، ستارے زمین میں مؤثر ہیں، اور خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل جہالت یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ چاند یا سورج گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے موجب ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا کہ ایسا اعتقاد باطل ہے، اور سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تسخیر شدہ ہیں، اور ان کے غیر میں ان کا کوئی اثر نہیں اور نہ اپنے سے کچھ دور کرنے کی قدرت۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، وہی ہر شے کا مالک ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کام کاج کرنا، کپڑا وغیرہ کاٹنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی حاجت نہ ہو تو عورت ان کاموں سے احتیاط کرے اور تسبیح و دعا و اذکار میں مشغول رہے، کیونکہ بالفرض اس عورت کے بچے میں قدرتی طور پر ہی کوئی نقص ہوا تو لوگ ان باتوں پر اور پختہ اعتقاد رکھیں گے اور ساری عمر کے لیے ان کی جان کا روگ بنا دیں گے، اور اس عورت نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت یہ کام کیا ہے تو اس وجہ سے بچہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔